ترکی کی سرحد کے قریب شمال مغربی شام میں دوائسات ڈیم اب خشک زمین کا حصہ بن چکا ہے، جہاں ہمیشہ پانی ہوا کرتا تھا۔ ڈیم میں ذخیرہ ہونے والا پانی قریبی قصبے میں مقامی کسانوں کو ہفتے پہلے تک فراہم کیا جاتا تھا، لیکن اب یہ پوری طرح خشک ہو گیا ہے۔ دوائسات ڈیم کے ایک انجینئر مہر الحسن کا کہنا ہے کہ بہت سے عوامل ہیں جو قلت کا باعث بنے ہیں۔ پچھلے سال اور اس سال بارش کی کمی، ڈیم میں پانی کے ناکافی ذخیرے کے ساتھ ساتھ پانی کے مین پائپ کو نقصان پہنچنے کی وجہ سے دوائسات ڈیم کی پانی کی سطح میں شدید کمی واقع ہوئی ہے۔ 3 دہائیوں میں ایسا پہلی بار ہوا ہے جب ڈیم پوری طرح خشک ہوا ہے۔ اس کے نتیجے میں کسان جو اپنی فصلوں کو پانی دینے کے لیے ڈیم پر انحصار کرتے تھے، مشکلات کا شکار ہیں۔ ان کسانوں میں محمد حج حسن بھی شامل ہیں، جن کی پانی کی فراہمی رکنے کے باعث بیگن اور کالی مرچ کی فصلوں کو نقصان ہوا ہے۔ میں ایک کسان ہوں اور میرے پاس ایک فارم ہے جہاں میں سبزیاں، کالی مرچ اور ہر قسم کی سبزیاں لگاتا ہوں۔ میں دوائسات ڈیم کی پانی پر انحصار کرتا ہوں۔ ہم نے تقریباً 5 دونم بیگن اور تقریباً 1.5 دونم کالی مرچ لگائی۔ 15 ستمبر کو ڈیم سے ہمیں پانی ملنا بند ہو گیا اور اس نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا، کیونکہ 15 دن بعد کالی مرچ اور بیگن نہیں اگیں گے، اس لیے بیگن اور سبزیاں سب سوکھ گیا ہے اور ہمیں بہت نقصان ہوا۔ بین الاقوامی امدادی گروپوں نے اگست میں خبردار کیا تھا کہ شام اور عراق میں بارش کی کمی اور خشک سالی کی وجہ سے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت اور ریکارڈ کم پانی کی سطح کے باعث لاکھوں افراد کو بجلی اور خوراک تک رسائی سے محروم ہونے کا خطرہ ہے۔ دونوں ممالک میں 12 ملین سے زیادہ افراد متاثر ہیں، جن میں شام کے 5 ملین افراد بھی شامل ہیں، جو براہ راست دریائے فرات پر منحصر کرتے ہیں۔ امدادی گروپوں کا کہنا ہے کہ تقریباً 400 مربع کلومیٹر یعنی 154 مربع میل زرعی اراضی کو خشک سالی کا سامنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شمالی شام میں 2 ڈیم جو 30 لاکھ لوگوں کو بجلی فراہم کرتے ہیں، جلد بند ہونے والے ہیں۔ بیورو رپورٹ، ETV بھارت۔